ایک خواجہ سرا اماں کے پاس آتا تھا۔ وہ ہر بار کہتا کہ جب تیری بیٹی بچہ جننے لگے تو اس وقت سورہ جن کی تلاوت کرنا، بیٹا پیدا ہوگا۔ لیکن میں اماں کو سختی سے منع کر دیتی۔ اب میری 3 بیٹیاں ہو چکی تھیں اور مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ جبھی اس بار اماں نے ڈیلیوری کے وقت سورہ جن کی تلاوت کی، میرے تو ہوش اڑ گئے جب اچانک دائی کے اندر... میرا نام طیبہ ہے، میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ ہر لڑکی کی آنکھوں میں زندگی کے ہمسفر کو لے کر بہت خواب ہوتے ہیں، لیکن ہر خواب پورے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یتیمی، اوپر سے غربت، مستقبل کو تاریک کرنے کے لیے 2 وجوہات کافی ہیں۔ میری بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے۔ ہم 3 بہنیں ہیں۔ بچپن میں ہی ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ماں نے بہت محنت کی۔ ہمارے 3 ماموں ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، انہوں نے بھی ماں کی بہت مدد کی۔ اس طرح انتہائی غربت میں ہماری پرورش ہوئی۔ ماں نے سرکاری اسکول سے ہمیں میٹرک کرایا اور جو بھی مناسب رشتہ ملتا گیا ہماری شادیاں کر دیں۔ ویسے تو میں سب سے بڑی ہوں، لیکن میری دونوں بہنوں کی شادی مجھ سے پہلے ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ میری دونوں چھوٹی بہنیں شکل و صورت میں مجھ سے بہتر ہیں اور ان کا رنگ بھی قدرے صاف ہے۔ میرا رنگ مدھم ہونے کی وجہ سے جب بھی کوئی مجھے دیکھ کر واپس جاتا تو دوبارہ اس کا کوئی جواب نہ آتا۔ ایک تو یتیمی، پھر غربت، اوپر سے رنگ روپ بھی نہ ہو تو زندگی تو سمجھو بیکار ہے۔ آہستہ آہستہ رشتے آنے بھی کم ہو گئے۔ ماں کو اب یہ فکر ہونے لگی کہ اگر میری عمر بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ ایک دن ماموں خاص طور پر ماں سے ملنے آئے۔ ماں انہیں اندر کمرے میں لے گئی اور مجھے کہا، طیبہ تم چائے بنا کر لاؤ۔ میں چائے بنانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اماں اور ماموں آہستہ آہستہ آپس میں کھسر پھسر کر رہے تھے۔ میں چائے بنا کر لائی تو دروازے پر ہی رک گئی۔ ماموں اماں سے کہہ رہے تھے، کوئی بات نہیں باجی، ہاں کر دے، رشتہ اچھا ہے، طیبہ سے عمر میں کچھ بڑا ہے تو کیا ہوا، شریف بھی ہے اور روپے پیسے والا بھی۔ اوہ، پھر کوئی رشتہ آیا ہے۔ میں چائے لیے اندر آ گئی۔ میں نے ماموں اور اماں کو چائے دی اور کمرے سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ماموں واپس چلے گئے۔ ماموں کے جانے کے بعد اماں کافی دیر تک سوچتی رہیں۔ کافی دیر بعد اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اماں کہنے لگیں، دیکھ طیبہ بیٹا، تو میری سب سے بڑی بیٹی ہے۔ ہم نے کتنی مشکل سے زندگی گزاری ہے، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اپنی دونوں بیٹیوں کو تو میں نے اپنی زندگی میں بیاہ دیا ہے۔ مجھے بس ہر وقت تیری ہی فکر رہتی ہے۔ تو اپنے گھر کی ہو جائے تو میری آئندہ کی زندگی سکون سے کٹ جائے گی۔ طیبہ بیٹا، تیرا ایک رشتہ آیا ہے۔ لڑکا عمر میں 6 سال تجھ سے بڑا ہے، لیکن ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ شادی شدہ کا لفظ سن کر میں حیرت سے اماں کو تکنے لگی اور بولی، اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی کسی دوسری عورت کو برداشت کر لے؟ اماں نے کہا، بیٹا تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ شادی کے 6 سال بعد بھی ان کی اولاد نہیں ہے اور اب ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اس کی بیوی بانجھ ہے۔ اس لیے وہ بندہ چاہتا ہے کہ مزید انتظار کی بجائے دوسری شادی کر لے تاکہ وہ بھی جیتے جی اولاد کا سکھ دیکھ سکے۔ اور تیرے ماموں بتا رہے تھے کہ اس نے اپنی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت بھی لی ہے اور اس نے یہاں تک کہا ہے کہ میں بھی گھر جا کر اس کی پہلی بیوی سے بات کر لوں تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے کہ مستقبل میں اس کی پہلی بیوی تیرے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنے گی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، اماں جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے تم وہ کرو، میرے دل میں تو کوئی خواہش ہی نہیں رہی۔ اماں نے کہا، نہ میری پیاری دھی، تو رونا، ماں صدقے جائے، میری سب سے اچھی بیٹی تو تو ہی ہے، میں ہمیشہ تیرے ساتھ کھڑی رہوں گی، اپنی بیٹی پر میں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آخر مشتاق صاحب باقاعدہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ ماں بھی مشتاق صاحب کے گھر گئیں، ان کی پہلی بیوی سے مل کر آئیں۔ مشتاق صاحب کی پہلی بیوی سے ملنے کے بعد ماں کافی مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ آخر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نہایت سادگی سے نکاح ہوا اور میں دلہن بن کر
مشتاق صاحب کے گھر آ گئی۔ مشتاق صاحب اچھی شکل و صورت کے مالک تھے۔ وہ ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے۔ 10 مرلے پر مشتمل مکان بھی ان کا اپنا تھا جو انہیں وراثت میں ملا تھا۔ اس کے علاوہ والد کی طرف سے انہیں زمین بھی ملی تھی۔ اس طرح میرے شوہر مشتاق صاحب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ سوتن کو لے کر جو خدشات میرے دل میں تھے، میں ان سے بہت پریشان تھی۔ میری سوتن مجھ سے زیادہ بات نہ کرتی تھی، مگر مجھے تنگ بھی نہ کرتی تھی۔ شادی کے تقریباً 6 ماہ بعد میرے دل و دماغ سے سوتن کا خوف بھی دور ہو گیا۔ مجھے بھی یہ سمجھ آ گئی کہ میری سوتن نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، اور وہ شوہر کے گھر سے بھی بے دخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اللہ نے 6 ماہ بعد ہی خوشخبری سنائی۔ میرے گھر کے آنگن میں ہر طرف خوشیاں ہی پھیلی ہوئی تھیں۔ میں ماں بننے والی تھی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ دوسری طرف سسرال اور میکے میں صرف 3 گلیوں کا فرق تھا، اس لیے اماں بھی ہر 2-3 دن میں خیریت پوچھنے کے لیے آ جایا کرتی تھیں۔ بالآخر میری حمل کی مدت مکمل ہوئی اور اللہ نے مجھے چاند جیسی بیٹی سے نوازا۔ اس کے بعد تو جیسے میری زندگی گل و گلزار بن گئی۔ اپنی اولاد کو گود میں اٹھا کر میرے شوہر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے خواجہ سرا کھڑا تھا۔ وہ بولا، کیسی ہو خالہ؟ میرا نام چنبیلی ہے۔ مبارکاں بھائی مبارکاں، مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ نے تمہیں نوازی دی ہے۔ ماں نے کہا، خیر مبارک۔ خواجہ سرا بولا، خالہ صرف خیر مبارک کیا، تم مجھے اپنی خوشی میں شریک نہیں کرو گی؟ اتنے میں میرے شوہر نے کمرے سے ہی آواز دی، امی لے آئیں، اس کو اندر لے آئیں، امی اسے اندر لے آئیں۔ وہ کمرے میں آیا، بیٹی کو دیکھ کر ماشاء اللہ بولا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے شوہر بولے، چنبیلی نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اوپر بیٹھ جاؤ نا۔ لیکن وہ نہ مانا، وہ زمین پر ہی بیٹھا رہا۔ ماں نے نوازی کی خوشی میں اسے پیسے دیے۔ میرے شوہر کچن سے راشن کا کافی سارا سامان اٹھا لائے اور اسے دیتے ہوئے بولے، چنبیلی یہ رکھ لے۔ خواجہ سرا بولا، مشتاق صاحب میری عادت تو تم جانتے ہی ہو، یہ سامان تو میں سارا مسجد میں دوں گی اور یہ پیسے کسی غریب کے کام آ جائیں گے۔ میرے شوہر بولے، چنبیلی مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب بھی تجھے کچھ ملتا ہے تو دوسروں میں بانٹ دیتی ہے، تو تیرا اپنا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ خواجہ سرا بولا، مشتاق صاحب جس طرح میں لوگوں کو بانٹ دیتی ہوں اسی طرح اللہ مجھے دیتا رہتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ سرا نے پیسے لیے، سامان اٹھایا اور چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے شوہر بولے، یہ خواجہ سرا بہت اچھا اور نیک شخص ہے، ناچتا گاتا بالکل نہیں ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر جا کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، انہیں دعائیں دیتا ہے، اور کوئی بھی اسے کچھ دے تو سیدھا مسجد یا مدرسے کے بچوں کی طرف لے کر چل پڑتا ہے، اسی لیے علاقے کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اماں نے کہا، بیچارہ آیا کہاں سے ہے؟ میرے شوہر بولے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اتنے میں میری سوتن سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ بیٹی کی پیدائش پر وہ بھی بہت خوش تھی۔ اس نے سب کو چائے پیش کی اور بیٹی کو گود میں اٹھا کر اسے پیار کرنے لگی، پھر کہنے لگی، میں اسے اپنے کمرے میں لے جاؤں؟ میرے شوہر بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہاری بھی تو بیٹی ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور بیٹی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو اللہ نے پھر خوشخبری دے دی۔ میرے اور میرے شوہر کی بہت خواہش تھی کہ اس بار اللہ بیٹا دے دے تو زندگی مکمل ہو جائے گی۔ میرا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اماں کئی دنوں سے میرے گھر ہی آئی ہوئی تھیں۔ وہ بیٹی کو سنبھالتی تھیں اور چھوٹے موٹے کام کر دیتی تھیں۔ ویسے تو میری سوتن نے سارا گھر سنبھال رکھا تھا اور بیٹی سے تو وہ ویسے بھی بہت خوش ہوتی تھی، لیکن اماں نے کہا کہ وہ بھی ہاتھ بٹا دیں گی اور میرا بھی خیال رکھیں گی۔ اماں میرے لیے سوپ بنا کر لائیں۔ میں سوپ پینے لگی۔ اتنے میں گیٹ کی بیل بجی۔ اماں نے گیٹ کھولا تو سامنے وہی خواجہ سرا تھا۔ اس نے اماں کو سلام کیا۔ اماں نے اسے جواب دیا اور وہ اندر کمرے میں ہی لے آئیں۔ خواجہ سرا اندر آ کر نیچے زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ جیسے اس کی عادت تھی
وہ میرا حال احوال پوچھنے لگا۔ اماں نے اسے کہا دعا کرنا میرا نواسا پیدا ہو۔ خواجہ سرا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا خالہ میرا ایک مشورہ ہے۔ اماں نے کہا بول بیٹا۔ وہ بولا بچے کی پیدائش کے وقت سورہ جن کی تلاوت کرنا، پھر دیکھنا اللہ کے کرم سے بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ ماں نے حیرت سے کہا کیا ایسا ہے؟ خواجہ سرا بڑے یقین کے ساتھ بولا جی جی بالکل، دیکھنا انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا، اور پھر بیٹے کی پیدائش کے بعد مٹھائی کھانے کے لیے آؤں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، ماں کے ساتھ بڑی اچھی باتیں کرتا رہا، اس کے بعد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماں نے کہا طیبہ بیٹا پھر کیا خیال ہے چنبیلی کی بات کو آزمائیں؟ میں نے کہا چھوڑو بھی ماں، وہ خواجہ سرا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اب کیا ہم اس کی بات پر یقین کریں گے؟ میری یہ بات سن کر ماں خاموش ہو گئی۔ آخر اللہ نے مجھے دوسری بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی کے 3 سال بعد اللہ نے تیسری بیٹی عطا کی۔ تیسری بیٹی پیدا ہونے کے وقت بھی چنبیلی نے سورہ جن پڑھنے کے لیے کہا تھا، لیکن پہلے کی طرح میں نے ہی منع کر دیا تھا۔ یہ کے بعد دیگریں اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کیں۔ میرے شوہر بہت نفیس آدمی تھے، وہ بیٹیوں کی پیدائش پر افسردہ نہیں تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں بیٹا عطا کر دے، کیونکہ وہ خود بھی 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، بڑی بیٹی 6 سال کی ہے۔ میں کبھی کبھی افسردہ ہو جاتی۔ میں اپنے شوہر کو بیٹے کی خوشی دینا چاہتی تھی۔ 8 سال بعد اللہ نے پھر بچے کی امید دلائی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی خواجہ سرا چنبیلی ہمارے گھر آیا، اور اس نے وہی بات دہرائی جو وہ ہمیشہ کہتا تھا۔ اس بار ماں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا ہر بار چنبیلی ایک ہی بات کہتا ہے، تو آزمانے میں کیا حرج ہے؟ میں راضی ہو گئی۔ میں 5 وقت کی نماز اور تہجد ہمیشہ سے ہی ادا کرتی تھی۔ اب تو بیٹے کی خواہش میں مزید خضوع و خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگی تھی اور تہجد بھی ادا کرتی۔ بچے کی پیدائش کا وقت آن پہنچا۔ ماں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی، اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا۔ ماں نے بچے کو گود میں لیا اور ہکا بکا کبھی میرا اور کبھی بچے کا منہ تکتیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ خیریت سے ہو گیا۔ میرے شوہر تو ایسے لگ رہے تھے جیسے دوبارہ جوان ہو گئے ہیں۔ آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، اپنا گھر، خیال رکھنے والا شوہر اور کھیلتے کودتے بچے۔ کس عورت کو ایسا گھر نہیں چاہیے ہوتا؟ ماں میرے صدقے اتار رہی تھی۔ اس شادی سے پہلے میرے دل میں بہت خدشات تھے، لیکن آہستہ آہستہ میرے سارے خدشات ختم ہو گئے، اور اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا بہت قسمت والا تھا۔ نہ صرف اس کے ابو بلکہ میری سوتن بھی بیٹے کو ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتی، اس کے لیے نت نئے کپڑے لے کر آتی۔ جب اس نے کھانا پینا شروع کیا تو اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں بناتی۔ اکثر مجھے حیرت بھی ہوتی کہ سوتن کا رشتہ اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر دل کہتا کہ دنیا میں اب بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ میرا بیٹا 1 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے کھیر بنانے کی فرمائش کی۔ میرے ہاتھ کی کھیر انہیں بہت پسند تھی۔ انہوں نے کہا میرے دفتر کے 3-4 دوست ہیں، ان کے لیے کھیر بنا دو، صبح ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں نے رات کے وقت ہی کھیر تیار کر کے فریج میں رکھ دی۔ صبح ناشتے کے بعد میرے شوہر کھیر لے کر چلے گئے۔ میری بڑی دونوں بیٹیاں اسکول جاتی تھیں، اور چھوٹی بیٹی اور بیٹا گھر میں میرے پاس ہوتے تھے۔ تقریباً دن 1 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا۔ میرے شوہر بول رہے تھے طیبہ یہ کیا بکواس ہے، تم نے کھیر میں چینی کے ساتھ نمک بھی انڈیل دیا ہے، اور اتنا ڈالا ہے کہ کھایا بھی نہیں جا رہا۔ یہ سنتے ہی میں چونک گئی۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کھیر میں نمک کیوں ڈالوں گی؟ میرے شوہر بولے مجھے کیا پتا، یہ تم اپنے آپ سے پوچھو، میرے دوستوں کے سامنے تم نے مجھے شرمندہ کرا دیا۔ میں وہ کھیر گھر لے کر آؤں گا، خود کھا کر دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے فون بند کر دیا۔ فریج میں تھوڑا سا کھیر بچا پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے فریج سے کھیر نکالا اور چکھا، لیکن اس میں تو نمک نہیں تھا۔ تو میں کیا پاگل ہوں کہ میں نے ٹفن میں کھیر کے اندر نمک ملا کر دیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
آج میرے شوہر دفتر سے آئے تو ان کا موڈ سخت خراب تھا۔ میں نے ٹفن کے اندر رکھا کھیر چکھا تو وہ واقعی مجھ سے چکھا بھی نہ گیا، اتنا نمک تھا۔ میرے شوہر بولے، اب یقین آ گیا؟ میں نے کہا، مجھے پہلے بھی آپ پر یقین ہے، لیکن مجھ سے جو چاہے قسم لے لیں، میں نے ایسی حرکت نہیں کی، میں نے پہلی بار تو کھیر بنایا نہیں ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میرے شوہر بولے، مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے میرے دوستوں کے سامنے شرمندہ کرا دیا۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی، انہیں میرا یقین ہی نہیں آ رہا تھا تو میں کیا کرتی؟ اوپر سے مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کھیر میں نمک کیسے چلا گیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں ایسے واقعات ہونے لگے جس نے میری پرسکون زندگی کا سارا سکھ چین چھین لیا۔ میں حسب معمول آج پھر رات کے 2 بجے تہجد کی نماز کے لیے اٹھی۔ ٹھنڈا میٹھا موسم تھا، میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، میں نے دوپٹہ اوڑھا، چپل پہنے کھلی کھڑکی سے باہر نظر پڑی تو میرا وجود لرز اٹھا۔ ایک انسانی سایہ گیٹ کے پاس سے ہوتا ہوا سیڑھیوں کے اوپر چلا گیا۔ یہ کون تھا؟ میں پریشان ہو گئی، میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کمرے سے باہر جاؤں۔ صحن کی لائٹ جل رہی تھی، بلب کی روشنی میں انسانی سائے کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں تھا۔ میرے پورے وجود میں سنسنی پھیل گئی۔ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کھڑکی کے قریب آئی، کھڑکی بند کرنے لگی تو دیکھا کہ کالے رنگ کی ایک بلی صحن میں بیٹھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لیمپ کی طرح روشن تھیں، مگر یہ بلی ابھی تو یہاں نہیں تھی، اچانک کہاں سے آ گئی؟ خوف کے مارے میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ دونوں بڑی بیٹیاں ساتھ والے کمرے میں سوتی تھیں، چھوٹی بیٹی اور بیٹا میرے پاس ہی سوتے تھے۔ آج تو میرے شوہر بھی اتنے تھکے ہوئے تھے کہ جب وہ دفتر سے واپس آئے تو کھانا کھا کر بیٹیوں کے کمرے میں ہی سو گئے۔ میں واپس بستر میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بچوں پر نظر ڈالی، وہ میٹھی نیند سو رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ میرا دل گھبرا رہا تھا، مجھے سچ میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے سے باہر جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میں آج تہجد پڑھے بغیر ہی سو گئی۔ چند دن بعد جمعے کا دن تھا، میں جلدی جلدی شوہر کے کپڑے استری کرنے میں لگی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے جمعے کی نماز کے لیے جانا تھا۔ بچے بھی نہا دھو کر تیار ہو رہے تھے کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد ان کے ابو نے ہم سب کو ان کی نانی کے گھر لے کر جانا تھا۔ میرے شوہر نے کپڑے چینج کیے، میں انہیں نماز کی ٹوپی نکال کر دینے لگی کہ اسی دوران بڑی بیٹی چلائی، امی امی جلدی آئیں۔ میں اسی طرح ننگے پاؤں واش روم کی طرف بھاگی، میرے شوہر بھی یہ کہتے ہوئے بھاگے، کیا ہوا بیٹا؟ جب ہم واش روم میں پہنچے، بڑی بیٹی نے چھوٹی بیٹی کو ٹب سے نکال لیا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ میرے شوہر بولے، بیٹا کیا ہوا؟ چھوٹی بیٹی فرش پر گر پڑی، میرے شوہر نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ہم بیٹی کو لے کر اندر کمرے کی طرف بھاگے۔ بڑی بیٹی نے کہا، امی گڑیا ٹب میں ڈوب رہی تھی، وہ باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا؟ میرے شوہر نے بیٹی کو الٹا لٹایا اور اس کی پیٹھ کو زور زور سے دبایا تاکہ جسم کے اندر پانی گیا ہے تو نکل آئے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے، تم بیٹی کے کپڑے چینج کرو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ میں نے بیٹی کے کپڑے چینج کیے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ گیا، اس نے چھوٹی کو چیک کیا۔ وہ بولا، گھبرائیں نہیں، بچی بالکل ٹھیک ہے، شکر کریں بڑی بیٹی نے بر وقت دیکھ لیا تو بچی کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اجازت لی۔ میرے شوہر ڈاکٹر کو باہر چھوڑ کر آئے اور پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ میرے شوہر مجھ پر برسنے لگے، طیبہ آج کل تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ اب کیا تم بچوں کو واش روم میں اکیلا بھیج دو گی کہ جاؤ جا کر نہاؤ؟ میں نے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو بس آپ کو کپڑے دینے میں۔ میرے شوہر چلائے، مجھے مت دو کپڑے، طیبہ پہلے بچوں کو دیکھو، میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ اسی دوران میری سوتن آئی، اس نے بیٹی کو میری گود سے لیا اور بولی، لاؤ گڑیا کو مجھے دے دو، اس شور شرابے میں اسے کیا نیند آئے گی؟ پھر وہ شوہر سے مخاطب ہوئی، آپ بھی آہستہ بولیں۔ پھر وہ بیٹی کو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر بولے، طیبہ
میں آخری بار کہہ رہا ہوں، آج جو غلطی تم نے کی ہے یہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے اپنی ٹوپی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل گئے۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ ماں کو نواسی کا پتہ چلا تو وہ بھی پوچھنے کے لیے آئیں۔ انہیں بھی میرے شوہر نے دل کھول کر میری شکایتیں لگائیں۔ ماں نے تنہائی میں مجھے سمجھایا، کوئی بات نہیں ہے بیٹا، اولاد کے لیے تو اس نے شادی کی ہے، اگر اولاد پر ذرا سی تکلیف آئے گی تو اس کے دل پر بہت زیادہ لگے گی، اس کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ چند دن کے بعد میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا، چھوٹا بیٹا اب چلنے والا ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کمرے میں بیٹھے اپنی دفتری فائلوں میں مصروف تھے کہ اچانک چھت کے اوپر سے میری سوتن چلائی، اشفاق جلدی اوپر آئیں۔ میرے شوہر چھت کی طرف بھاگے، میں بھی سارے کام چھوڑ کر چھت کی طرف بھاگی، لیکن جیسے ہی ہم چھت پر پہنچے میری روح لرز گئی۔ میرا بیٹا چھت سے گرنے ہی والا تھا کہ میری سوتن نے اسے پکڑ لیا تھا۔ میرے شوہر نے بیٹے کو اٹھایا اور میری سوتن جو بری طرح ہانپ رہی تھی، میرے شوہر نے اس سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ وہ بولی، جی میں ٹھیک ہوں۔ بیٹا خوف کے مارے بری طرح رو رہا تھا۔ میں جلدی سے شوہر کی طرف بھاگی، بیٹے کو گود میں لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میرے شوہر بولے، طیبہ بیٹا چلنے والا ہو گیا ہے، کیا تم اس طرح اس کی حفاظت کرو گی؟ میں نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر بات کا الزام آپ مجھ پر کیوں ڈال دیتے ہیں؟ میرے شوہر بولے، اس لیے کہ تمہارا قصور ہوتا ہے تو تم پر ڈالتا ہوں، لیکن آج میں نے بھی ہار نہیں ماننی۔ میں نے کہا، آپ مجھے یہ بتائیں، کیا بیٹا مجھ سے پوچھ کر اوپر آیا تھا؟ کیا اس گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا جو ان پر نظر رکھے؟ اگر میں کام میں مصروف ہوں تو کیا میرے علاوہ بچوں کا خیال رکھنا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میری سوتن بولی، بالکل ہے، اسی لیے تو میں نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا چھوٹا بچہ چھت کے منڈیر پر کیسے چڑھ سکتا ہے؟ میری یہ بات سن کر میرے شوہر بالکل خاموش ہو گئے۔ میں نے دوبارہ کہا، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ بیٹا سیڑھیوں پر نہیں چڑھ سکتا۔ آپ ابھی میرے ساتھ نیچے چلیں، میں بیٹے کو سیڑھیوں پر چھوڑتی ہوں، آپ خود دیکھ لیں کہ یہ سیڑھیوں پر چڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ میری بات نے میرے شوہر کو لاجواب کر دیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نیچے چلی آئی۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، بچوں پر آئے دن کیسی مصیبتیں آ رہی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میرے شوہر کو ایک فون آیا اور وہ باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی خواجہ سرا چنبیلی آ گیا۔ گیٹ کھلا تھا، اسی لیے وہ سیدھا اندر ہی آ گیا۔ میں صحن میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنی عادت کے مطابق آ کر نیچے بیٹھ گیا۔ اسی وقت میری سوتن آئی اور بولی، طیبہ میں مارکیٹ جا رہی ہوں، میرے چپل ٹوٹ گئے ہیں، وہ لینے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا۔ میری سوتن چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد چنبیلی نے کہا، لگتا ہے باجی تم بہت پریشان ہو۔ کیا پریشانی ہے؟ اس نے اتنا کہا تو میرے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، کیا بات ہے باجی، تم رو کیوں رہی ہو؟ لیکن میں روئے جا رہی تھی، میرے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ مجھے کافی دیر تک چپ کراتا رہا۔ آخر کافی دیر بعد مجھے حوصلہ آیا۔ میں نے کہا، چنبیلی پتہ نہیں کس کی بد نظر میرے بچوں کو لگ گئی ہے، مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے۔ چنبیلی نے کہا، کیا ہوا باجی، آپ تفصیل سے تو بتائیں۔ میں نے ہونے والے تمام واقعات چنبیلی کو بتا دیے۔ چنبیلی سوچ میں پڑ گیا، تھوڑی دیر بعد بولا، آپ روزانہ سورہ جن کی ایک بار تلاوت کر دیا کریں، پھر دیکھنا کون آپ کے بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے، بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ میں نے کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بولا، جی بالکل، جب وہ سامنے آ جائے گا پھر میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گی۔ اب میں چلتی ہوں۔ میں نے چنبیلی کو پیسے دینے چاہے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ میری سوتن کو گھر سے باہر گئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ اب تک واپس کیوں نہیں آئی، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا۔ دل تو دل ہے، پریشان ہوتا ہے تو ہزارہ وسوسے ستانے لگ جاتے ہیں۔ میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور چنبیلی کے مطابق سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت سے فارغ ہو کر
میں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میری سوتن گھر واپس آئی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، باجی کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر کر دی؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میری سوتن بولی، ہاں بازار میں آج رش بہت تھا، چھٹی کا دن ہے نا، لگ رہا تھا پورا شہر خریداری کے لیے بازار آ گیا ہے۔ پھر مجھے بھی کوئی چپل پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد میری سوتن نے شاپنگ بیگ سے چپل نکال کر مجھے دکھائی اور بولی، یہ دیکھ، بتا کیسا ہے؟ میں نے چپل دیکھا، واقعی وہ بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا، ہاں باجی بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے۔ میری سوتن نے میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، اچھا تو ٹھیک ہے، تجھے بھی ایسی ہی چپل لا دوں گی۔ میں نے کہا، شکریہ باجی۔ میری سوتن اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سمجھا میرے شوہر آ گئے ہیں۔ میں اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ اچانک سیڑھیوں پر آہٹ محسوس ہوئی۔ میں سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ ایسا لگا جیسے کوئی مجھے کھینچ کر اوپر کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں بھی چلی جا رہی تھی۔ جیسے چھت پر پہنچی، چھت کے بیچوں بیچ میرے شوہر کھڑے تھے۔ مجھے انہیں دیکھ کر تسلی ہوئی۔ میں نے کہا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نیچے آرام کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے شوہر کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی ان کے قریب پہنچی، میرے شوہر نے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا پکڑ لیا اور میرے گلے کو دبانے لگے۔ میں چلائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولے، تمہارا گلا دبا رہا ہوں، تنگ آ گیا ہوں تم سے، آج مجھے تم سے آزادی مل جائے گی۔ میں نے اپنے شوہر کا اتنا بھیانک روپ آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرا گلا اتنی زور سے دبا رہے تھے کہ اب میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی کہ اسی اثنا میں ایک کالی بلی نے میرے شوہر کے پاؤں پر زور سے کاٹ لیا۔ انہوں نے جھٹ سے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نیچے گر پڑی۔ بلی ان کے پاؤں کو اپنے دانتوں سے آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اچانک میرے شوہر بھاگنے لگے اور انہوں نے چلاتے ہوئے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ شوہر کو چھت سے چھلانگ لگاتا دیکھ کر میری تو جان نکل گئی۔ میں زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ میں اٹھی اور چھت کے کنارے کی دیوار پکڑ کر نیچے دیکھ کر چلانے لگی، مشتاق، مشتاق۔ میری چیخوں کی آواز سن کر گھر والے چھت پر بھاگتے چلے آئے۔ چھت کی لائٹ جلی۔ میرے شوہر نے مجھے پکڑ کر میرا منہ اپنی طرف کیا اور بولے، کیا ہوا طیبہ؟ ہوش کرو، کیا ہوا؟ میں یہاں ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو حیرت سے دیکھا اور میں نے کہا، ابھی آپ نے میرے سامنے یہاں سے نیچے سے چھلانگ لگائی ہے؟ مگر میرے شوہر بولے، طیبہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اسی لمحے مجھے زوردار چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میرے شوہر میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میری سوتن بھی میرے پاس کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹے کو اس نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ میرے شوہر نے کہا، طیبہ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میری سوتن بولی، طیبہ بیٹیوں کو ناشتہ کرا کے میں نے اسکول بھیج دیا ہے اور چھوٹی بیٹی کمرے میں سو رہی ہے، بچوں کی تم بالکل فکر نہ کرنا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے شوہر نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا۔ میں اٹھ کر بیٹھی اور رونے لگی۔ میرے شوہر بولے، طیبہ رو کیوں رہی ہو؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے بچوں کی قسم، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ چھت پر آپ کھڑے تھے، آپ میرا گلا دبا رہے تھے کہ اسی وقت ایک بلی نے آپ کو کاٹا اور میری آنکھوں کے سامنے آپ نے چلاتے ہوئے چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ میرے شوہر بولے، طیبہ ہوش کرو، خدا کے واسطے تم کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری اتنی عجیب باتوں کا کون بھروسہ کرے گا؟ اتنے میں اماں بھی آ گئیں۔ میری حالت دیکھ کر اماں میرے پاس بیٹھ گئیں اور بولی، کیا ہوا میری بچی کو؟ اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ میرے شوہر بولے، خالہ پتہ نہیں طیبہ کیا کہہ رہی ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ پوچھ لیں، شاید آپ کو کچھ سمجھ آئے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر اور سوتن دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اماں نے کہا، کیا ہوا میری بچی، کیوں رو رہی ہے؟ کچھ دیر پہلے مشتاق نے فون کیا، میں تو ڈر گئی، تیری طبیعت کا سن کر بھاگتی چلی آئی۔ کیا ہوا میری جان؟ میں نے روتے روتے رات کا تمام واقعہ اماں کو سنا دیا۔
اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، ہائے اللہ، میری بچی کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ بیٹا، تیری بات سن کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ گھر میں کوئی ہوائی چیز ہے۔ میں نے کہا، اماں، میری شادی کو 9 سال ہونے والے ہیں، پہلے تو اس گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اماں نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، تو فکر نہ کر، میں آج ہی محلے کے مولوی صاحب کے پاس جاتی ہوں، دیکھنا اس کا بھی حل نکل آئے گا۔ اللہ نے ہر مسئلے کا حل دیا ہے۔ اماں مجھے گلے لگا کر پیار کرنے لگیں۔ میں 5 وقت نماز ادا کرتی تھی، تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھتی تھی، لیکن ہونے والے پے در پہ واقعات کی وجہ سے میری تہجد کا بھی حرج ہو رہا تھا۔ چنبیلی کی ہدایت کے مطابق میں سورہ جن کی تلاوت باقاعدگی سے کرنے لگی تھی، لیکن اس دن کے واقعے کے بعد میں بیمار رہنے لگی۔ میرے سر میں درد رہنے لگا، کبھی بخار ہو جاتا، کبھی بی پی لو کی وجہ سے نیند آتی رہتی۔ میں بچوں پر بھی توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ چند دن کے بعد رات کے کھانے کے بعد میں کچن میں چائے بنانے لگی۔ آج رات کا کھانا بھی میری سوتن نے بنایا تھا۔ کھانے کے بعد مجھے چائے کی طلب ہوئی تو میں کچن میں چلی آئی۔ میرے شوہر اٹھ کر باہر جانے لگے۔ میں نے کہا، چائے بنا رہی ہوں، چائے پیتے جائیں۔ وہ بولے، ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپس آ کر چائے پیوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ میں نے چائے بنائی اور کمرے میں چلی آئی۔ دونوں بڑی بیٹیاں اپنے کمرے میں ہوم ورک کر رہی تھیں۔ چھوٹی بیٹی سارا دن خوب کھیلتی رہی، آخر کھانا کھاتے ہی تھک کر سو گئی۔ چھوٹا بیٹا میرے پاس لیٹا اپنی گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ میں نے ٹی وی آن کیا اور خبریں سننے لگی۔ تقریباً 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسی خوشبو آئی کہ جیسے کچھ جل رہا ہو، مگر میں تو چولہا بند کر کے آئی تھی، لیکن جلنے کی خوشبو تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے چائے کا آخری سپ لیا، کپ بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کمرے سے باہر آئی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی، میں زور سے چیخیں مارنے لگی۔ پھر میں نے اپنی سوتن کو آواز دی، باجی باہر آئیں، کچن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ نے کچن کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، میں کیسے آگے بڑھ کر آگ بجھاتی۔ اتنے میں میری سوتن آوازیں سن کر کمرے سے باہر آ گئی۔ کچن میں بھڑکتی آگ دیکھ کر بولی، ہائے اللہ طیبہ، یہ آگ کیسے لگ گئی؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم باجی، خدا کے لیے کچھ کریں۔ میری سوتن فوراً باہر والے دروازے کی طرف بھاگی، پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی اور چلائی، بھائی صاحب جلدی باہر آئیں، ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، ہماری مدد کریں۔ میری سوتن کی آوازیں سن کر پڑوسی ہمارے گھر بھاگتے آئے۔ پڑوس کے 3-4 مرد ہمارے گھر آ گئے اور ایک آدمی نے اسی وقت فائر بریگیڈ کو فون کر دیا، کیونکہ آگ اتنی زیادہ بھڑک چکی تھی کہ اسے پانی کی بالٹیوں سے بجھانا ممکن نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فائر بریگیڈ بھی پہنچ گئی۔ اتنے میں میرے شوہر بھی گھر پہنچ گئے۔ جلتے کچن کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فائر بریگیڈ نے تھوڑی دیر میں آگ پر قابو پا لیا۔ کچن کی ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ میرے شوہر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بات کھلی تو پھر مجھ پر ہی بات آ گئی، کیونکہ آخری بار میں نے ہی کچن میں چائے بنائی تھی۔ میرے شوہر بولے، یہ تم نے کیا کر دیا طیبہ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا، خدا کے لیے میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے چولہا بند کیا تھا۔ اگر میں چولہا… میرے شوہر چلائے، بس کر دو طیبہ، خاموش ہو جاؤ، روز ایک نیا تماشا، روز ایک نئی مصیبت، تم تو مصیبتوں کی دکان ہو۔ میں نے غلطی کی تم سے شادی کر کے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ میں نے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کر کے غلطی کر بیٹھے ہیں؟ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ اولاد کی خوشی میں نے دی ہے آپ کو۔ میرے شوہر چلائے، ہاں وہ خوشی جسے تم مجھ سے چھیننے لگی تھی۔ پہلے چھوٹی بیٹی مرتے مرتے بچی، پھر بیٹا۔ یہ تو بھلا ہو میری پہلی بیوی کا کہ اس نے میرے بیٹے کو بچا لیا، اور میری بڑی بیٹی نے اپنی بہن کو بچا لیا، ورنہ تمہیں تو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ خدا جانے تم کس دنیا میں رہتی ہو جہاں میں تمہیں تمہارا گلا دباتے ہوئے نظر آتا ہوں۔ طیبہ چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی غلطی کر بیٹھوں جس کی واپسی نہ ہو سکے۔ چلی جاؤ۔ میں آنسو بہاتی کمرے میں آ گئی۔ بچے ڈرے سہمے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ اماں تک آگ لگنے کی خبر پہنچی تو وہ بھی تھوڑی دیر تک پہنچ گئیں۔ اماں کے آنے کے بعد ایک اور پنچایت لگی، لیکن ملزم میں ہی تھی۔ میرے شوہر نے تو اماں سے یہ تک کہہ دیا
کہ خالہ اس کو لے جائیں، کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس کا علاج کرائیں، یا مجھے اجازت دیں میں اس کا علاج کراتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی بیٹی کا ذہنی توازن ٹھیک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسے علاج کی ضرورت ہے۔ مجھے تو اب گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگا ہے کہ میں باہر جاؤں اور پیچھے کیا ہو جائے۔ اگلی صبح اماں مجھے شہر کے بہت اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے مجھ سے مکمل انٹرویو لیا اور صرف اتنا ہی کہا، مجھے لگتا ہے آپ شدید ڈپریشن میں مبتلا ہیں اور آپ کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے سکون کی کچھ دوائیں لکھ کر مجھے دے دیں اور بولا 1 ہفتے بعد دوبارہ چیک اپ کرائیں۔ ہم ہسپتال سے نکلے، دوائیں خریدیں اور میں روڈ کے کنارے فٹ پاتھ پر لگے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اماں بولی، طیبہ میری جان، کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ یہاں کیوں بیٹھ گئی ہے؟ میں نے کہا، اماں ڈاکٹر کی بات سنی آپ نے کہ مجھے شدید ڈپریشن ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ ڈپریشن کیوں ہے۔ ماں، ڈپریشن تو مجھے ان حالات کی وجہ سے ہے، جب سے یہ سب شروع ہو گیا ہے۔ میرا ڈپریشن کیسے ٹھیک ہوگا اگر سب کچھ اسی طرح چلتا رہا؟ ماں میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، طیبہ میری جان، مجھے اپنی بیٹی کی ہر بات کا یقین ہے۔ طیبہ، میرے دل میں ایک خیال آ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سب کے پیچھے تیری سوتن ہے۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اماں یہ کیسے ممکن ہے؟ جب سے میں بیمار ہوئی ہوں میری سوتن نے پورا گھر سنبھال رکھا ہے، بچوں کو سنبھال رکھا ہے۔ اماں نے کہا، دیکھ طیبہ، میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن زندگی کی مشکلوں نے سکھایا ہے کہ زندگی میں ہر طرح کے امکان کی توقع رکھنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میری صلاح ہے بیٹی، اپنی سوتن پر کڑی نظر رکھو، مجھے اس پر شک ہے۔ اماں کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ کیا میری سوتن ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اماں کے مطابق میں نے اپنی سوتن پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ میری اپنی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایسا لگنے لگا تھا کہ میں صدیوں کی بیمار ہوں۔ آج رات مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ بچے سو چکے تھے، میرا خاموش کمرہ تھا اور گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز، کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے کھڑکی پر ایک سایہ نظر آیا۔ میں بستر سے اٹھی اور ہلکا سا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ میں دنگ رہ گئی۔ میری سوتن کیاریوں کے پاس بیٹھی کچھ جلا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی، اس نے اس پر 2-3 بار اپنا چپل مارا اور کھڑی ہو گئی۔ میں جلدی سے سائڈ ٹیبل پر ہو گئی۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میری سوتن اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں واپس اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ مجھے سیڑھیوں کی طرف آہٹ سنائی دی، جیسے اس دن سنائی دی تھی۔ میں نے دل بڑا کیا اور سیڑھیوں سے اوپر چھت کی طرف چل دی۔ میں چھت پر پہنچی تو چھت کے بیچوں بیچ اماں کھڑی تھی۔ اماں خاموشی سے کھڑی چاند کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج اماں میرے پاس ہی رکی تھیں۔ وہ بیٹیوں کے ساتھ ان کے کمرے میں سو رہی تھیں۔ اچانک اماں بولی، وہاں کیوں کھڑی ہو طیبہ؟ یہاں میرے پاس آؤ۔ مجھے یقین تھا یہ اماں نہیں ہے۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ اماں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولی، طیبہ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ یہاں میرے پاس آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے بولی، تم میری ماں نہیں ہو، سمجھی؟ اس دن کی طرح اس چھت سے چھلانگ لگا دو، جاؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بجلی کی تیزی سے میری طرف آئی۔ مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ اس نے مجھے گردن سے پکڑ لیا اور بولی، نکل جا اس گھر سے، ورنہ تیرے خون کے ایک ایک قطرے کو میں نچوڑ کر تیرے جسم سے باہر نکال دوں گی۔ نہ جانے کہاں سے مجھ میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا۔ اس کی میری گردن سے گرفت کمزور ہوئی تو میں نے اسے زور زور سے دھکا دیا۔ وہ پیچھے جا کر گری۔ اس کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ میں وہاں سے نیچے کی طرف بھاگ پڑی۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میرا پاؤں پکڑ لیا۔ میں اپنا پاؤں چھڑانے کے لیے زور لگانے لگی۔ اس کا ہاتھ دیکھ کر میرے حواس گم ہو گئے۔ اس کا ہاتھ کوئی عام انسانی ہاتھ نہیں تھا، نہایت خوفناک، لمبے لمبے ناخن۔ اس کے ہاتھ کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں وہی بلی دوبارہ نمودار ہوئی۔ بلی کو دیکھتے ہی عورت نے میرا پاؤں چھوڑ دیا اور بلی کو ہٹانے لگی، لیکن بلی نے باقاعدہ اس پر حملہ کر دیا۔
اس نے بلی کو پکڑ لیا۔ وہ جیسے ہی بلی کو پھینکنے لگی، بلی نے اپنا پنجہ مار کر اس کا منہ نوچ لیا۔ اس کے بعد بلی حیرت انگیز حد تک بڑی ہوتی گئی۔ میں خوف کے مارے دیوار کے ساتھ لگی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں میری سوتن اپنے کمرے سے نکل آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، یہاں کیا کر رہی ہو طیبہ؟ میں اچانک سوتن کی آواز سن کر ڈر گئی۔ میں نے چونک کر سوتن کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ بلی اور اس جن کی طرف دیکھا۔ اس بار وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں حیرت زدہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری سوتن کی آواز آئی، طیبہ کیا ہوا؟ میں سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اتری، میری سوتن نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے اب اس سے خوف آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں پسینے میں شرابور تھی۔ میں بستر پر بیٹھ گئی۔ میرا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جنات تھے۔ اب میرا دل کہہ رہا تھا کہ میری سوتن کا ضرور اس میں ہاتھ ہے۔ اگلے دن صبح شوہر کے جانے کے بعد ہی میری سوتن مارکیٹ کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی۔ میں نے اماں سے کہا بچوں کا خیال رکھیں، میں آج میری سوتن کے پیچھے ضرور جاؤں گی۔ اماں نے کہا بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ میں سوتن کے پیچھے گھر سے نکلی۔ وہ رکشے میں بیٹھی اور مارکیٹ جانے کی بجائے کسی اور طرف چل پڑی۔ میں بھی رکشے میں بیٹھی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس کا رکشہ ایک گھر کے سامنے رکا۔ وہ رکشے سے اتری اور اندر چلی گئی۔ میں بھی رکشے سے اتری اور جیسے ہی اندر گئی، میں حیران تھی کہ اندر عورتوں کا رش لگا ہوا تھا، لیکن یہ کوئی ہسپتال تو نہیں تھا۔ اچانک میری نظر میری سوتن پر پڑی۔ وہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، لیکن اسی لمحے میری سوتن ایک کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ بوڑھی عورت میری سوتن کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں اسی عورت کے پاس گئی۔ میں نے کہا اماں جی کیوں غصہ کر رہے ہو؟ وہ بہت زیادہ ہی غصے میں تھی۔ کہنے لگی غصہ کیوں نہ کروں؟ جس دن یہ عورت یہاں آتی ہے پتہ نہیں کتنے پیسے دیتی ہے کہ اس کا نمبر آ جاتا ہے، اور ایک ہم ہیں لائن میں لگے اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی چلی جائیں، کیوں انتظار کر رہی ہیں؟ بوڑھی نے غور سے میری طرف دیکھا اور بولی لگتا ہے یہاں نئی ہو۔ عامل صاحب ایک وقت میں صرف ایک کا مسئلہ ہی سنتے ہیں، ورنہ میں نہ چلی جاتی اندر۔ عامل کا لفظ سن کر میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میری سوتن یہاں عملیات کے لیے آ رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اس گھر سے نکل آئی۔ باہر رکشے والا کھڑا تھا۔ میں واپس رکشے میں بیٹھی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بظاہر معصوم آنے والی میری سوتن اندر سے کتنی خوفناک اور ظالم تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ نفرت کی آگ میں کوئی اتنا کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ معصوم بچوں کو بھی اپنی نفرت کی آگ میں جلا دے۔ یا اللہ میری مدد کر۔ میں افسوس سے بھرا دل لے کر گھر کی طرف جا رہی تھی۔ گھر آ گیا۔ میں نے رکشے والے کو پیسے دیے اور بوجھل قدموں سے گھر کے اندر آ گئی۔ اماں بچوں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اماں کو سلام کیے بغیر سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے چھوٹی بیٹی کو ہدایت دی، گڑیا بھائی کا خیال رکھنا۔ اماں بھی کمرے میں ہی چلی آئیں۔ میں اپنے بستر پر سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اماں نے کہا کیا ہوا طیبہ؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے کہا اماں یہ تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ اماں نے کہا کیا بات ہے طیبہ، مجھے صاف صاف بتا، میرا دل گھبرا رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا میری سوتن مجھ پر کالے علم کرا رہی ہے۔ اماں یقیناً وہ میری جان لینا چاہتی ہوگی، یا یہ چاہتی ہوگی کہ مشتاق مجھے چھوڑ دے۔ شہر کے عامل کے پاس گئی ہے وہ اس وقت۔ اماں یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنی بیٹی کو تم نے اپنے ہاتھوں سے جہنم میں جھونک دیا۔ بتا اماں میں کالے علم کا کیسے مقابلہ کروں؟ بتا مجھے، اور کیا مشتاق میری اس بات پر یقین کرے گا؟ ہاں وہ مکار عورت چہرے پر معصومیت کا خول چڑھائے سارے جہاں کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ میرا کیا بنے گا اماں؟ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میں سر پکڑ کر دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی اور اماں دل پر ہاتھ رکھے میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ہم دونوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو کیا کہیں۔ اسی اثنا میں باہر کا دروازہ کھلا اور خواجہ سرا چنبیلی گھر کے اندر آیا۔ اس نے بچوں کو پیار کیا
اور سیدھا کمرے کے اندر چلا آیا۔ پھر وہ اپنے مزاج کے مطابق نیچے ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، طیبہ میں بہت گناہ گار ہوں، بس اللہ کے کام ہے۔ ایک بزرگ کی نظر عنایت پڑی تو 2 جن میرے تابع ہو گئے۔ جانتی ہو جس بلی نے تمہیں دوبارہ بچایا ہے وہ جن ہے، اسے میں نے ہی تمہاری حفاظت کے لیے یہاں بھیج رکھا ہے۔ تم فکر نہ کرو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور بولا، تمہاری سوتن شدید مایوسی میں جانے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے، اللہ اسے ہدایت دے، وہ خود اپنی زندگی برباد کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اور اماں دونوں ہی سکتے کی حالت میں تھے۔ رات کا وقت تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد میری سوتن اندھیرے میں کھڑی انگلیوں پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا، اب کون سا عمل کر رہی ہو؟ میری سوتن نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میری اماں اور شوہر کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، کالے علم کے ذریعے تم نے مجھ پر کتنے جن چھوڑ رکھے ہیں؟ میری سوتن نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ آج مجھے اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانے لگی۔ بڑی بیٹی نے دیکھا تو وہ باپ کو بتانے اندر بھاگی۔ میں نے بمشکل کہا، تمہارا شر خیر سے بڑا نہیں ہو سکتا، جلاد عورت۔ اتنے میں میرے شوہر اور اماں کمرے سے باہر بھاگتے آئے۔ وہ چلائے، عظمیٰ یہ کیا مذاق ہے، چھوڑو طیبہ کو۔ میرے شوہر مجھے اس کے ہاتھوں سے چھڑا رہے تھے، لیکن نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ میری سوتن میرا گلا دباتے ہوئے بولی، تیری بیٹی کو پانی کے ٹب میں نے دھکا دیا تھا، تیرے بیٹے کو چھت سے میں گرانے لگی تھی، گھر میں نے آگ لگائی تھی، میں تجھے میرے شوہر کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، دفع ہو جا یہاں سے ورنہ تیرے بچے مار دوں گی۔ مشتاق بڑا زور لگا رہے تھے۔ آخر اسی لمحے وہاں وہی بلی نمودار ہوئی۔ اس نے میری سوتن پر حملہ کر دیا۔ میری سوتن نے مجھے چھوڑ دیا اور بلی کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں میرے شوہر نے اسے قابو کر لیا، لیکن وہ تھی کہ قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر کو اماں کو محلے کی 2-4 عورتوں کو بلانا پڑا۔ سب نے مل کر اسے قابو کیا اور اسے رسی سے باندھنا پڑا۔ بعد ازاں میرے شوہر نے ایمبولینس کو فون کر کے میری سوتن عظمیٰ کو نفسیاتی اسپتال میں داخل کرا دیا۔ ڈاکٹر کے مطابق میری سوتن مشتاق سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن اولاد پیدا نہ کر سکنے کے غم نے اسے آہستہ آہستہ اندر سے کھا لیا تھا، اور وہ اس غم میں اتنی گھر گئی کہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ عظمیٰ کو آج پاگل خانے میں داخل ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا زندگی کی طرف واپس آنا بہت مشکل ہے۔